کہ آقا علیہ السلام وہ بات فرما گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ 14 صدیاں پہلے ہمارے حالات کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. آپ ہمارے احوال بد کا مشاہدہ فرما کے صدیاں پہلے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. ایسی بات کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، کتاب الملاحم باب الامر والنہی میں. فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھے تھے. صحابہ کرام ایک حلقہ میں بیٹھے تھے، آپ کی باتیں سن رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مجلس میں فتنے کا ذکر ہوا کہ ایک دور فتنوں کا دور آئے گا. صحابہ کرام میں سے بعضوں نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ فتنوں کا دور کیا ہوگا؟ اس پر آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فتنوں کا دور یہ ہوگا، اذا رأیتم الناس قد مرجت عہودہم وخفت اماناتہم. فتنوں کا دور وہ ہوگا جب تمہارے اندر یہ چیز عام رواج پا جائے گی کہ جو وعدے کیے جائیں گے توڑے جائیں گے، جھوٹ بولا جائے گا، اور قوم کی امانتیں کھائی جائیں گی، کرپشن کی جائے گی، خزانے لوٹے جائیں گے، بینک لوٹے جائیں گے، قوم کے اندر کھلی کرپشن ہوگی، قوم کی حق تلفی ہوگی. اور اس کرپشن اور حق تلفی کو بڑا ہلکا سا کام سمجھا جائے گا، معمولی بات سمجھی جائے گی، پولیٹیکل کلچر سمجھا جائے گا. لوگ اس پر دھیان بھی نہیں دیں گے. یعنی بدعہدی، بددیانتی، کرپشن یہ اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ پرواہ کرنا بھی چھوڑ دیں گے. اور ایسا کرپشن کرنے والے، خیانت کرنے والے، لوٹ مار اور لوٹ گھسوٹ کرنے والے کیا کریں گے؟ ہوں گے الگ الگ. کسی کا تعلق اس جماعت سے، کسی کا اس دھڑے سے، کسی کا اس گروہ سے، کسی کا اس قبیلے سے، ہوں گے الگ الگ. مگر اب وہ نقطہ آ رہا ہے جس پر میں نے کمنٹ کیا کہ کئی بار ایسے لگتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام 15 صدیاں قبل ہمارے سارے ظاہری باطنی احوال کو اور معاشرے کے حالات کو دیکھ رہے ہیں. ویسے تو آپ ہمیشہ ہی دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو شہید بنایا ہے پوری کائنات پر. مگر بعض اوقات ہمارے سیاسی اور معاشی اور اقتصادی اور معاشرتی اور سماجی اور تہذیبی ثقافتی حالات پر آقا نے گفتگو کی. فرمایا کہ یہ عہد توڑنے والے، لوگوں کی امانتیں کھانے والے، کرپشن عام کرنے والے کیا ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح ملا دیا، انگلیاں انگلیوں میں ڈال دی. اب یہ دیکھیے ذرا، آپ ڈالیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھی طرح ڈال کے پیوست کریں. اب دبا کے آسانی سے کھینچیں تو نکلتی ہیں، نکلتی ہیں. آقا علیہ السلام نے اس طرح دونوں اپنے دست مبارک، ان کی انگلیاں آپس میں پیوست کر دی، اور پیوست کر کے فرمایا کہ یہ امانتیں لوٹنے والے، یہ کرپشن کرنے والے، حق تلفی کرنے والے، خیانت کرنے والے، وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابَعِهِ، یہ الگ الگ ہو کر یہ ساری جماعتیں اور لیڈر آپس میں اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے، ان کا مک مکا ہو جائے گا، اس طرح جڑ جائیں گے جیسے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جڑ گئی ہیں. اور یہ دیکھا میرے آقا نے یہ زمانے کی نشاندہی کی. وہ وقت چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ آواز حق بلند ہوئی. جو لوگ عمر بھر شریعت کے نام پر اللہ رب العزت جن جماعتوں کو رزق دیتا ہے، کتاب و سنت کے نام پر جن کو رزق دیتا ہے، وہ بھی کرپشن کے ساتھ مل گئے اور کرپٹ بھی ان کے ساتھ مل گئے. شبّک بین اصابعہ، آپس میں اس طرح جڑ گئے جیسے انگلیاں انگلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں. ان کو کوئی جدا نہیں کر سکے گا. کس ایشو پر، کس مینیفیسٹو پر، کس ایجنڈے پر جڑ جائیں گے؟ آقا نے فرمایا وعدہ خلافی اور کرپشن کے ایجنڈے پر جڑ جائیں گے، کرپشن کے ایجنڈے پر جڑ جائیں گے. اس پر صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ جب ایسا وقت آ جائے تو کیا کریں، پھر ہم کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے پھر ایک پورا نسخہ عطا فرمایا. اس کے آخری الفاظ جو کرکس ہے وہ دے رہا ہوں. فرمایا خذ بما تعرف ودع ما تنکر. فرمایا جب ایسے حالات آ جائیں تو کسی کی مت سنو،
اللہ رسول نے جس شے کو سچ کہا ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اور جس شے کو باطل اور جھوٹ اور بدی کہا ہے اس کو رد کر دو۔ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، اپنی ذات کی ذمہ داری نبھانے پر ڈٹ جاؤ۔ وَدَّعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ، اور یہ مت دیکھو کہ عوام الناس کدھر جا رہے ہیں۔ امر العامہ، عوام الناس بھلے ووٹ دینے جا رہے ہیں، اس پارٹی کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کے مفادات ہیں، ان کے پیچھے برادریاں ہیں، ان کے دھندے ہیں، ان کے خوف ہیں، ان کے لالچ ہیں، ان کی بے شعوری ہے۔ فرمایا عامت الناس کی پیروی نہ کرو، خدا رسول کے حکم کی پیروی کرو۔ عام عوام کا رجحان کیا ہے اسے رد کر دو، خدا رسول کا فرمان کیا ہے اس کو اپنا لو۔ ہم نے اس دور میں نہیں دیکھا کہ عوام کیا چاہتے ہیں، ہم نے عوام کے رجحان کو رد کیا ہے اور خدا و مصطفیٰ کے فرمان کو اپنایا ہے۔ اور لومۃ لائم، بھلے کوئی تنقید کرے، تان کرے، تشنیع کرے، اس کی پرواہ نہیں کی، مگر ہم نے کہا کہ حق وہ ہے جو خدا اور مصطفیٰ نے دیا ہے، اور لیڈر وہ ہوتا ہے حدیث پاک میں۔ اور جب فرمایا وَإِيَّاكَ وَعَوَامَّهُمْ، یہ دوسری حدیث میں یہ الفاظ فرمائے کہ پرہیز کرنا، لوگوں کے رجحانات کے پیچھے نہ جانا۔ لیڈر کا، قائد کا کام نہیں کہ عوام کے رجحان کو دیکھ کے وہی آواز بلند کرے، ان کے پیچھے جائے تاکہ لوگ مجھے اچھا کہیں۔ نہیں، قائد وہ ہے جو عوام کے پیچھے نہ چلے بلکہ عوام کو راستہ دکھائے۔ کوئی تان کرے یا تشنیع، لیڈر عوام کا رجحان متعین کرنے والا ہوتا ہے۔ جس سوسائٹی میں عامت الناس رجحان متعین کرنے لگ جائیں اور لیڈر ان کی خوشی کی خاطر ان کے پیچھے چلے جائیں، اس سوسائٹی پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور جس میں لیڈر اللہ رسول کے فرمان کو اصول جانے اور اس کی روشنی میں رجحان متعین کرے زمانے کا اور لوگوں کے دھارے کی پرواہ نہ کریں، اللہ ان پر اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے۔